ماڈل ٹاؤن ڈویژن انویسٹیگیشن ونگ نے ایک بین الصوبائی گینگ اریسٹ کیا ہے جو گھروں کے باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کے جو ٹائر ہیں الائے سمیت ان کے وہ چرا کے لے جاتے تھے. بڑی پریشانی ہوتی ہے ایک شہری جب صبح صبح اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو گاڑی ہے وہ اینٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور بڑے ایکسپینسو جو ٹائرز ہوتے ہیں along with alloy رنگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے چوری ہو جاتے ہیں. یہ بڑے ہی پروفیشنل قسم کی گینگ تھی. اس میں جو کرمنلز تھے جو ہی یہ ٹائر چوری کرتے تھے پھر ان کو کلیکشن ایک پوائنٹ بنایا ہوا تھا, پھر OLX پہ اپنی ایڈ دیتے تھے اونے پونے داموں میں. یہ جو حلال کے ہمارے لوگوں کی ایکسپینسو ٹائرز ہوتے تھے ان کو یہ بیچ دیتے تھے. تو اس میں جو سٹولن پراپرٹی کے حوالے سے ہمارا قانون بڑا واضح ہے, سیکشن 411 PPC, جو یہ بتاتا ہے کہ سٹولن پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا بھی ایکولی ایک آفینس ہے. تو ہم نے اس پورے گینگ کو ٹریس کیا. یہ لاہور سے چوری کرتے تھے ڈفرینٹ ایریاز سے. آپ کے سامنے کمپلیننٹ بھی آئے ہوئے ہیں, فیصل ٹاؤن, DHA, گلبرگ. تو وہاں سے چوری کر کے کلیکٹ کر کے OLX پہ ایڈ دے کے ان کے جو خریدار تھے وہ ڈفرینٹ شہروں میں تھے. ایک ہم نے گینگ جو ڈیٹیکٹ کیا ہے وہ سیالکوٹ سے کیا ہے, ان کا جو ایک کلیکٹر ڈیلر تھا. دوسرا ہم نے گجرانوالہ سے ہم نے اریسٹ کیا ہے اور ان کے فردر بھی ہماری کارروائیاں جاری ہیں اور ہمیں انٹروگیشن میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ دوسرے صوبے پشاور اور کوئٹہ میں بھی جو ہمارے آنریبل سٹیزنز ہیں ان کے ٹائرز جو ہیں وہ بھیجتے رہے ہیں. ان میں جو سر فہرست گینگ کا جو سرغنہ ہے یہ ایکچولی 4 بھائی ہیں. ایک کا نام فضیل ہے, دوسرے کا نام محتشم ہے, تیسرے کا نام بلال ہے اور چوتھے کا نام حنزلہ ہے. جو بلال اور حنزلہ ہے یہ ہم نے کوئی 1 مہینہ پہلے ان کو اریسٹ کیا اور ان کو جوڈیشل کیا اور ان سے انٹروگیشن کرتے رہے. ریسنٹلی ہم نے محتشم کو اریسٹ کیا ہے, فردر غضنفر اور غلام حسین کو اریسٹ کیا ہے. یہ ہمارے 2 پولیس اسٹیشن ہیں, پولیس اسٹیشن ماڈل ٹاؤن اور پولیس اسٹیشن اچھرا. دونوں کے جو انچارج انویسٹیگیشن ہے ماشاءاللہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب گینگ اس لیول پہ آپریٹ کر رہا ہو کہ ڈفرینٹ اس کے ڈیلرز ہوں اور اس میں OLX کا استعمال کر رہے ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے میری ٹیم بہت کمپیٹنٹ ہے, ان ملزمان سے 2 قدم آگے ہے اور ان کو نہ صرف اریسٹ کیا ہے بلکہ ان سے ہیوج ریکوری بھی کی ہے. ہم نے اوریجنل جو ہمارے معزز شہریوں کے جو ٹائرز چوری ہوئے تھے ٹوٹل 39 ٹائرز ہم نے فزیکلی ریکور کیے. ایک بیلٹی گئی ہوئی تھی گجرانوالہ سے, وہیں سے ہم نے ریکور کیے ہیں. اور جو ریسیور اس کو ریسیو کرنے آیا ہوا تھا اس کا نام میں بتا دوں, ایک کا نام اویس ہے, دوسرے کا نام آصف جمیل ہے اور تیسرے کا نام فیصل ہے. یہ وہ 3 بندے ہیں جو چوری شدہ یہ جو لاہور میں جو مین چوری کرتے تھے 4 بھائی, وہ کلیکٹ کر کے ایک بیلٹی انہوں نے گجرانوالہ میں دی ہوئی تھی اور یہ ریسیور تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی آپ کے میڈیا کے توسط سے میں میسج دیا ہے کہ چوری کا مال کی خرید و فروخت بھی ایک آفینس ہے, تو ان کو بھی ہم نے اریسٹ کیا ہے اور ان کو بھی ہم نے ریکوری کے بعد جوڈیشل کیا ہے. تو یہاں پہ جو کمپلینٹس ہیں ہم نے پورے ماڈل ٹاؤن ڈویژن کی FIRs کلیکٹ کی ہیں. آلموسٹ 40 کے قریب کمپلینٹس سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور ان کی جو ویلیویبلس تھیں ہم نے جو ریکور کی ہیں آج آپ کے سامنے ہم ان کو ہینڈ اوور کریں گے ان کی امانت. اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس کی جو روٹس ہیں, اس کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ پشاور اور کوئٹہ تک بھی ہیں. ہم نے ان کی مکمل انٹروگیشن رپورٹ تیار کر لی ہے. فردر جو ہمارا سٹیپ ہوگا ہم ان تک بھی پہنچیں گے اور ان کو اریسٹ کریں گے آفینڈرز کو اور ان سے ہیوج ریکوری لیں گے انشاءاللہ. 4 بھائی ہیں یہ
اور چاروں ایک اس میں پی او اشتہاری بنا ہوا ہے، فضیل نام ہے اس کا. 3 جو ہے ہم نے اریسٹ کر لیے ہیں. یہ 4 بھائی پروفیشنل ہیں، ان کا سابقہ کرائم یافتہ ہیں. یہ اسی کا ہی کام کرتے ہیں، ٹائر چوریوں کا کرتے ہیں. اس ایریاز سے جو پوش ایریاز ہیں لاہور کے، وہاں سے ٹائر چوری کر کے یہ ایک بیلٹی بناتے ہیں اور اس کا ایک پر ٹائر یہ او ایل ایکس پہ لگا دیتے ہیں. تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے فردر ڈیلرز ہوتے ہیں، پرائیویٹ پبلک کے لوگ نہیں ہوتے. اس کو جو ریسیو کرتے ہیں، کیونکہ کوئی 30 کی بیلٹی، 40 ٹائروں کی بیلٹی کوئی بھی پرائیویٹ ایک بندہ نہیں خریدے گا اپنی، اس کے پاس تو ایک گاڑی ہوتی ہے. تو یہ آگے ڈیلرز ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ پورا نیٹ ورک ہے، یہ کرائم کا بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. ایک نیٹ ورک گجرانوالہ میں تھا جو یہ بیلٹی ریسیو کرنے آیا ہوا تھا، اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. انچارج اچرا نے دن رات محنت کی ہے اس کو او ایل ایکس کے تھرو بیلٹی کو، اور جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں پوری اس میں محنت لگتی ہے پوری چین کو ڈیٹیکٹ کرنا. سیکنڈ، اس کا جو کارندہ تھا، ریسیور تھا، وہ ہم نے سیال کوٹ سے اریسٹ کیا ہے. اس سیال کوٹ والے نے فردر ایک ڈیلر ہے جو یہاں فیصل ٹاؤن میں تھا، اس کو وہ فروخت کرتا تھا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جیسے جس کو کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، اونے پونے داموں میں یہ جو ویلیویبلز تھیں انہوں نے اس طرح سے خرید و فروخت کی ہے. تو ہم نے جو اس وقت اریسٹڈ ہیں، 1 مہینہ پہلے اس جو بھائی ہیں، چاروں بھائی، اس میں سے بلال اور حنزلہ آلریڈی جیل میں تھے. ہم نے اپنے مقدمات میں ان کی طلبی کروائی اور ان کی انٹروگیشن کی. 2 یہ اریسٹ ہیں. تیسرا محتشم اس کا بھائی ہے، وہ اریسٹ ہے. چوتھا فضیل، اس وقت وہ پی او ہے، اس کو گرفتاری کی ہمیں پوری ایفرٹس کر رہے ہیں. غضنفر اور غلام حسین یہ وہ لوگ ہیں جو آگے ڈیلر ہیں اور جنہوں نے آگے خرید و فروخت کی ہے، یہ ہمارے پاس اریسٹڈ ہیں. اور 3 جو ملزمان ہیں جو انچارج اچرا نے اریسٹ کیے ہیں، اویس، آصف اور فیصل شہباز، یہ اریسٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاروں بھائی کلیکٹ کرتے تھے، اس کی بیلٹی کرواتے تھے. ایک ڈیلر جو ہوتا تھا وہ ڈیفرنٹ شہروں میں بیٹھتا تھا. فردر وہ جو ڈیلر ہے وہ ان چوری شدہ ٹائروں کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. وہ جو ٹائرز ہیں وہ ورک شاپ پہ استعمال ہوتے تھے. جو ہمارے عام شہری بیچارے جن کے ٹائر تبدیل کرواتے ہیں وہ جھانسا دیتے تھے کہ جی یہ سستے میں آپ کو ٹائر سیکنڈ ہینڈ ہے، یہ سستے میں ٹائر مل جائے گا. تو آپ کے میڈیا کے توسط سے میں عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ان ڈیلروں کو میسج دینا چاہتا ہوں، ان ورک شاپ والوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو ٹائرز جو آپ کو کم ریٹ پہ مل رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ایف آئی آر ہوتی ہے. وہ ایک چوری شدہ ٹائرز ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑا کلیئر میسج ہے کہ چوری شدہ اشیاء کی خرید و فروخت بھی ایک آفینس ہے، ایکول آفینس ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو بھی اریسٹ کیا ہے. ہمارے پاس جو قانون میں چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اف پولیس آفیسر ہیز ریزنیبل ڈاؤٹ کہ اس نے یہ چوری کا مال خرید و فروخت کیا ہے، اگر ایک ٹائر کی قیمت الائے کے ساتھ ایک سیٹ کی قیمت 4 کی وہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہوگی، اگر وہ خریدی گئی ہے 30-35 ہزار میں، تو سمپل یہی بات ہے وہ چوری کا مال خریدا گیا ہے.